بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 37 ہے، کتاب الرضاء، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مدت رضاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں: قلیل الرضاء و کثیرہ اذا حصل فی مدت الرضاء تعلق به التحریم و مدت الرضاء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 30 شہرا وعندہما سنتان واذا مضت مدت الرضاء لم يتعلق بالرضاء التحریم ويحرم من الرضاء ما يحرم من النسب إلا أخته من الرضاء فإنه يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أخته من النسب وأخت ابنه من الرضاء يجوز أن يتزوجها۔ ترجمہ دیکھ لیں: قلیل رضاعت اور کثیر جب حاصل ہو جائے مدت رضاعت میں تو اس سے حرمت متعلق ہو جاتی ہے، اور مدت رضاعت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 30 مہینے ہیں اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 سال ہیں۔ اور جب مدت رضاعت گزر جائے تو پھر رضاعت سے تحریم متعلق نہیں ہوگی، اور حرام ہوتے ہیں رضاعت سے وہ رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، سوائے رضائی بہن کی ماں، اس لیے کہ جائز ہے اس سے وہ مرد نکاح کرے، اور جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے نسبی بہن کی ماں سے، اور اسی طرح رضائی بیٹے کی بہن جائز ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کتاب النکاح ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اگلا باب ہے کتاب الرضاء۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ماقبل سے کیا مناسبت ہے۔ دیکھیں، جو نکاح ہے، نکاح سے مقصود ہے توالد و تناسل، اور بچے کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے کتاب النکاح کے فوراً بعد کتاب الرضاء کو لے کر آ رہے ہیں۔ اگلی بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو رضا ہے، اس کو را کے اوپر آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں رضا، اور را کے اوپر آپ کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کتاب الرضا، دونوں طریقے سے درست ہے، لیکن جو فصیح لغت ہے وہ یہ ہے کہ آپ را کے اوپر فتح پڑھیں۔ اور لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ بچے کا پستان سے دودھ چوسنا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ شیر خوار بچہ، یعنی دودھ پیتا جو بچہ ہے وہ ایک مخصوص مدت میں عورت کی چھاتی سے دودھ چوسنا، اس کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ تھوڑا دودھ چوسنا ہو یا زیادہ دودھ چوسنا ہو، جب مدت رضاعت میں حاصل ہو جائے تو حرمت متعلق ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ بچہ ماں کا کتنا دودھ چوسے تو پھر اس سے جو رضائی رشتے ہیں وہ حرام ہوں گے۔ تو حنفیہ کا جو مفتیٰ بہ مذہب ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب مدت رضاعت میں بچے نے والدہ کا دودھ پی لیا تو اس سے پھر رضائی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، یہ فرما رہے ہیں کہ رضاعت کا کم و کثیر ہو اور رضاعت کا زیادہ ہونا، یہ جو ہو ضمیر ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے اس رضا کی طرف، یعنی بچے کا دودھ پینا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، جب مدت رضاعت میں حاصل ہو جائے تو پھر اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اس سے پھر رضائی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ وہ کون کون سے رشتے حرام ہو رہے ہیں وہ آگے ساری بات آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے مدت رضاعت کتنی ہیں وہ بھی اس کے بعد اگلے مسئلے میں حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، مدت رضاعت کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مدت رضاعت ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 شہرا، وہ 30 مہینے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 2 سالوں میں 24 مہینے، تو یہ کل مدت رضاعت بنتی ہے 2.5 سال۔ جبکہ ان دہما صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنتان، یہ 2 سال ہیں، یعنی کہ 24 مہینے ہیں۔ اب فتویٰ کس قول کے اوپر ہے؟ تو فتویٰ اس مسئلے میں صاحبین کے قول کے اوپر ہے کہ 2 سال کے عرصے کے اندر اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر اسے رضائی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ مدت رضاعت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 30 مہینے، وعندہما، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنتانی، 2 سال ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا مَدَتْ، جب مدت رضاعت گزر جائے، یعنی 2 سال کا عرصہ جب گزر گیا ہے، 2 سال کے بعد اگر بچے نے والدہ کا دودھ پیا ہے، اپنی رضائی ماں کا دودھ پیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر رضائی رشتے حرام نہیں ہوں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا مَدَتْ مُدَّتُ الرَّضَاء، جب مدت رضاعت گزر جائے، لم يتعلق، یہ جو تحریم ہے نا، اس کے اوپر رفع پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو لم يتعلق کا فاعل بنانا ہے۔ حرمت متعلق نہیں ہوگی بالرضائی، رضاعت کے ساتھ، بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فرما رہے ہیں کہ رضاعت سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نسب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو بچے کا والدہ سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے بچہ اپنی رضائی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔
یا اسی طریقے سے جو بچی ہے وہ اپنے سگے باپ سے جیسے نکاح نہیں کر سکتی ہے، بالکل ایسے ہی بچی اپنے رضائی باپ سے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے کہ لڑکا جس طریقے سے اپنی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، وہ نسب کے اعتبار سے رشتہ حرام ہے، بالکل ایسے ہی اپنی رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یا اگر بچی ہے تو بچی جس طریقے سے اپنے سگے بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، بالکل ایسے ہی اپنے رضائی بھائی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہی فرمایا یحرم و حرام ہو جاتے ہیں رضاعت دودھ پلانے سے ماں وہ رشتے، اس کو ماں نافیہ نہیں پڑھنا، یہ ماں موصولہ ہے، وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو نسب سے تو حرام ہوتے ہیں لیکن رضاعت سے وہ حرام نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے رشتے ہیں اس کے بعد آگے انہی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا رشتہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ رضائی بہن کی ماں سے نکاح کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مثال سے بات سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں مجیب اور سلمہ ان دونوں نے دودھ پیا ہے بشرا کا، تو یہ بشرا کیا بنی؟ رضائی ماں۔ اور یہ جو سلمہ ہے یہ مجیب کی کیا بنی؟ رضائی بہن۔ لیکن یہ جو سلمہ ہے اس نے جس طریقے سے بشرا کا دودھ پیا تھا، اس نے اسی طریقے سے رخشندہ کا بھی دودھ پیا ہے، تو یہ جو رخشندہ ہے یہ سلمہ کی کیا بنی؟ رضائی ماں۔ لیکن یہ جو رخشندہ ہے یہ مجیب کی رضائی ماں نہیں ہے، کیونکہ رخشندہ نے مجیب کو دودھ نہیں پلایا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو مجیب ہے اس کی یہ جو رضائی بہن ہے سلمہ، مجیب کا رضائی بہن کی رضائی ماں رخشندہ سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے۔ یہ ایک فرق ہو گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، مگر رضائی بہن جیسا کہ اس مثال میں سلمہ جو کہ رضائی بہن ہے، اس کی جو والدہ ہے رخشندہ جو کہ سلمہ کی رضائی ماں ہے، اس سے مجیب کا نکاح جائز اور درست ہے۔ یہ بتا رہے ہیں یجوز جائز ہے اس لڑکے کے لیے، لہو اس لڑکے کے لیے ان یتزوجہا یہ کہ وہ اس کی رضائی ماں سے نکاح کرے، سلمہ کی رضائی ماں رخشندہ سے۔ ولا یجوز ان یتزوج ام اختہ من النسب، لیکن یہ والا رشتہ جو رضاعت سے جائز اور حلال ہے، نسب سے یہ والا رشتہ حرام ہے۔ اب وہ کیسے؟ اس کی مثال بھی دیکھ لیں، یہی والی مثال آپ دیکھ لیں، مجیب و سلمہ، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں حقیقی بہن بھائی ہیں، یہ رضائی نہیں بلکہ حقیقی بہن بھائی ہیں۔ اب یہ جو سلمہ ہے اس کی جو والدہ ہے وہ یہ ہے بشرا، اور یہ جو سلمہ ہے اس کا والد یہ کیا ہے؟ یہ ہے خالد۔ اب مجیب کے لیے سلمہ کی جو حقیقی والدہ ہے بشرا، اس سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت اس میں یہ ہوگی، سلمہ کا والد تو ہے خالد اور والدہ ہے بشرا، اور یہ جو مجیب ہے، مجیب کا والد ہے خالد اور والدہ ہے ہندہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مجیب ہے اس کی والدہ بشرا نہیں بلکہ ہندہ ہے، لیکن والد دونوں کا، مجیب کا بھی اور سلمہ کا، وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے خالد۔ اب اس صورت میں اگر آپ دیکھیں گے تو مجیب اور سلمہ یہ باپ شریک بہن بھائی ہیں، ماں شریک تو نہیں ہے کیونکہ ماں دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو مجیب کے لیے سلمہ کی جو حقیقی ماں ہے بشرا، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح کرنا جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ خالد کا نکاح بشرا کے ساتھ بھی ہے، تو یہ جو بشرا ہے یہ خالد کی منکوحہ ہے، اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہوتا ہے۔ تو دو صورتیں بنیں گی نسب سے، اور دونوں صورتیں ہی ناجائز اور حرام ہیں۔ تو یہی فرمایا جائز نہیں ہے نکاح کرے اپنی نسبی بہن کی والدہ سے۔ باقی یہ جو مثلا اخت ابنہ من الرضاع یجوز ان یتزوجہا، یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 37واں باب ہے کتاب الرضاع، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لبن فحل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأُخْتُ ابنہ من الرضاع يجوز ان يتزوجها ولا يجوز ان يتزوج اخت ابنہ من النسب ولا يجوز ان يتزوج امرأة ابنہ من الرضاع كما لا يجوز ان يتزوج امرأة ابنہ من النسب ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو ان ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وابنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن ابا للمرضعة۔ ترجمہ دیکھ لیں،
اور رضائی بیٹے کی رضائی بہن جائز ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے، اور جائز نہیں ہے کہ نسبی بیٹے کی نسبی بہن سے نکاح کرے، اور جائز نہیں ہے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے، جیسا کہ جائز نہیں ہے نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے۔ اور لبن فحل، مرد کا دودھ، اس سے بھی حرمت متعلق ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کسی بچی کو دودھ پلائے تو یہ بچی اس عورت کے خامن پر حرام ہو جائے گی، اور اس کے آباء و اجداد پر، اس کے بیٹوں پوتوں پر بھی۔ اور خامن جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے یہ اس دودھ پلائی گئی بچی کا باپ بن جائے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو رضائی بیٹا ہے اس کی جو رضائی بہن ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال دیکھیں، جیسے کہ ساجد اور ساجدہ، ان دونوں کا ہوا نکاح۔ ساجد بن جائے گا میاں، ساجدہ بن جائے گی بیوی۔ اب ساجدہ نے دودھ پلایا ماجد کو تو ماجد بن جائے گا رضائی بیٹا، ساجد بن جائے گا رضائی باپ، ساجدہ بن جائے گی رضائی ماں۔ پھر آپ آگے یہ سمجھیں کہ یہ جو ماجد ہے، ماجد اور زینب، ان دونوں نے دودھ پیا طیبہ کا، تو ماجد یہ بن جائے گا رضائی بھائی، اور زینب یہ بن جائے گی رضائی بہن، اور یہ جو طیبہ ہے یہ بن جائے گی رضائی ماں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو ماجد ہے اس کی رضائی ماں دو ہیں، ایک اس کی رضائی ماں ہے ساجدہ اور ایک اس کی رضائی ماں ہے طیبہ، لیکن جو زینب ہے اس کی رضائی ماں ایک ہے طیبہ، زینب کی رضائی ماں ساجدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ساجد ہے جو کہ ماجد کا رضائی باپ ہے، اس کے لیے اپنے رضائی بیٹے کی رضائی بہن زینب سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے۔ دیکھیں یہ فرمایا اپنے رضائی بیٹے کی رضائی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن نسب میں ایسا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أُخْتَ ابْنِهِ مِنَ النَّسَبِ۔ اب یہ جو نسب میں جائز نہیں ہے، اس کی دو صورتیں بنے گی، دونوں کی دونوں صورتوں میں نکاح جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت دیکھیں، پہلی صورت میں آپ یہ کریں کہ یہ جو ماجد ہے اس کو آپ ان دونوں کا نسبی بیٹا بنائیں، مطلب ساجد اور ساجدہ کا نکاح ہوا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوا ماجد، ایک بیٹا ماجد پیدا ہوا اور ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی، تو یہ جو زینب ہے یہ بن جائے گی نسبی بیٹی۔ تو ساجد کے لیے اپنے نسبی بیٹی ماجد کی نسبی بہن زینب سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی نسبی بیٹی ہے۔ ایک صورت۔ صورت نمبر دو کے اندر یہ ہے کہ یہ دیکھیں ساجد اور ساجدہ کا نکاح ہوا اور ان سے بیٹا پیدا ہوا ماجد، لیکن یہ جو ساجدہ ہے اس کی ایک شادی ہوئی تھی خالد سے، اس سے پہلے، مطلب ساجد پہلے خالد کے نکاح میں تھی، اور ساجدہ اور خالد سے بیٹی پیدا ہوئی تھی زینب، مطلب یہ جو زینب اور ماجد ہیں ان دونوں کی ماں ایک ہی ہے ساجدہ، لیکن باپ الگ الگ ہے، ماجد کا باپ ہے ساجد اور زینب کا باپ ہے خالد۔ تو ساجد کے لیے اپنے نسبی بیٹی ماجد کی نسبی بہن زینب سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو زینب ہے وہ اس کی بیوی کی بیٹی ہے، اور بیوی کی بیٹی سے نکاح جائز اور حلال نہیں ہوتا ہے۔ یہی فرمایا کہ جائز نہیں ہے اپنے نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا۔ آگے دیکھیں، وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مطلب بہو سے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے کہ ساجد اور ساجدہ یہ میاں بیوی ہیں، ساجدہ نے دودھ پلایا ماجد کو تو یہ بن جائے گا رضائی بیٹا، ماجد کا نکاح ہوا زینب سے، اب ماجد نے زینب کو طلاق دے دی، تو یہ جو زینب ہے اس کا نکاح ساجد سے نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ زینب ساجد کی رضائی بہو ہے۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں جائز نہیں ہے اپنے رضائی بیٹے کی بیوی، مطلب بیوی سے نکاح کرنا، جیسا کہ جائز نہیں ہے اپنے نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا۔ اس میں رضائی کے بجائے نسبی کر دیں۔ یہی والی مثال دیکھ لیں، ساجد اور ساجدہ میاں بیوی ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے ماجد جو ان کا نسبی بیٹا ہے، ماجد کی شادی ہوئی زینب سے، تو زینب یہ بن جائے گی ان کی بہو، پھر ماجد نے زینب کو طلاق دے دی تو اس زینب سے ساجد کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فرمایا جیسا کہ جائز نہیں ہے اپنے نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، لبن الفحل، مرد کا دودھ۔ اصل میں اس میں جو دودھ کی نسبت مرد کی طرف کی جا رہی ہے یہ نسبت ہو رہی ہے سبب کی طرف، کیوں؟ کیونکہ مرد ہی عورت کی چھاتیوں میں دودھ اترنے کا سبب بنتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی حرمت متعلق ہوتی ہے، اس سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ صورت کیا بنے گی؟ صورت آگے بتا رہے ہیں کہ ایک عورت نے دودھ پلایا
کسی بچی کو. یہی والی مثال لے لیں دوبارہ. ساجد اور ساجدہ میاں بیوی ہیں. ساجدہ نے دودھ پلایا زینب کو. اب یہ جو زینب ہے، زینب کا نکاح ساجد سے نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساجد اس کا رضائی باپ ہے. ساجد کی وجہ سے ساجدہ کی چھاتیوں میں دودھ اترا تھا. پھر اسی طریقے سے جو زینب ہے ساجد کے آبا پر بھی حرام ہو جائے گی. مطلب ساجد کا کوئی باپ ہے، مثال کے طور پہ ساجد کا باپ ہے ماجد. ماجد سے زینب کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے باپ دادا پر بھی یعنی حرام ہو جائے گی، ساجد کے دادا پر. مثال کے طور پہ ساجد کا دادا ہے خالد، زینب کا نکاح خالد سے بھی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو ساجد کی اولاد ہے اس سے بھی زینب کا نکاح نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ساجد کا بیٹا ہے بلال، بلال سے زینب کا نکاح نہیں ہو سکتا. بلال کا بیٹا ہے عبداللہ، عبداللہ سے بھی زینب کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہی بتایا صورت اس کی ہے انترزیا، دودھ پلائے عورت صبیہ بچی کو، جیسے کہ اس مثال میں ساجدہ نے زینب کو دودھ پلایا. تحرم ہذہ الصبیہ، یہ بچی حرام ہو جائے گی علی زوجہا، اس دودھ پلانے والی کے خاوند پر. یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس عورت کی طرف. اس عورت کا جو خاوند ساجد ہے یہ زینب اس ساجد پر حرام ہو جائے گی. وعلی آبائہ، اور اس کے باپ دادا پر بھی. یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زوج کی طرف. وابنائہ، یہاں پر بھی جو ہی ضمیر ہے یہ بھی زوج کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی یہ جو بچی ہے اس رضائی باپ کے بیٹوں پر بھی حرام ہو جائے گی، بلال پر بھی، عبداللہ پر بھی. اس کے آگے ہے تو ان پر بھی حرام ہو جائے گی. وَيَصِيرُ الزَّوْجُ، اور وہ ہو جائے گا خامین. یعنی یہ جو ساجد ہے الذی نزلہ، جس کی وجہ سے دودھ اترا تھا. یہ جو لبن ہے یہ نزلہ کا فاعل ہے، اور منہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس زوج کی طرف. یہ باپ بن جائے گا مرضعہ کا. مرضعہ وہ بچی جس کو دودھ پلایا گیا ہے یعنی زینب. تو یہ جو ساجد ہے زینب کا رضائی باپ بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا 37واں باب ہے کتاب الرضا، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کے بارے میں پڑھیں گے. وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ كَمَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ إِذَا كَانَ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَن يَتَزَوَّجَهَا. وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى صَدِيٍّ وَاحِدٍ لَمْ يَجُوزْ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَزَوَّجَ الْآخَرَ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْضِعَةُ أَحَدًا مِنْ وُلْدِ الَّتِي أَرْضَعَتْ وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُّ الْمُرْضَعُ أُخْتَ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ. ترجمہ دیکھ لیں. اور جائز ہے کہ آدمی نکاح کرے اپنے رضائی بھائی کی رضائی بہن سے، جیسا کہ جائز ہے کہ آدمی نکاح کرے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے. اور اس کی مثال جیسا کہ باپ شریک بھائی جبکہ اس کی ماں شریک بہن ہو تو جائز ہے باپ شریک بھائی کے لیے کہ وہ ماں شریک بہن سے نکاح کرے. اور دو بچے جو جمع ہو جائیں ایک پستان پر تو جائز نہیں ہے ان دونوں میں سے ایک کے لیے کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے، اور جائز نہیں ہے دودھ پینے والی بچی کے لیے کہ وہ نکاح کرے دودھ پلانے والی کی اولاد میں سے کسی ایک سے. اور جائز نہیں ہے دودھ پینے والے بچے کے لیے کہ وہ دودھ پلانے والے کے شوہر کی بہن سے نکاح کرے، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی پھوپھی ہے. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. پہلا مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال یہ ہے زید اور خالد، ان دونوں نے دودھ پیا مہجبین کا، تو مہجبین بن جائے گی دونوں کی رضائی ماں. اب خالد کی ایک بہن ہے شاہدہ، خالد اور شاہدہ ان دونوں کی والدہ ہے زینب. اب یہ جو شاہدہ ہے جو کہ خالد کی بہن ہے، اس شاہدہ نے دودھ پیا ہے ساجدہ کا. اب اس ساجدہ سے اس زید کا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہی فرمایا کہ جائز ہے آدمی اپنے رضائی بھائی خالد کی بہن شاہدہ سے نکاح کرے. آگے دیکھیں کما یجوز ان یتزوج باخت اخیہ من النسب، جیسا کہ جائز ہے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا. اس کی مثال ایسے بنے گی جیسا کہ محسن اور طیبہ ان دونوں کا نکاح ہوا، اور ان دونوں کے نکاح سے ہوئی سمیہ. پھر یہ جو طیبہ تھی، طیبہ نے محسن سے طلاق لے کر پھر شادی کر لی ساجد سے. پھر ساجد اور طیبہ ان دونوں سے بیٹا ہوا شاہد. اب دیکھیں یہ جو شاہد ہے یہ سمیہ کا اخیافی بھائی ہے، اور یہ جو سمیہ ہے یہ شاہد کی اخیافی بہن ہے. اخیافی بہن کا مطلب کہ جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو. سمیہ کا باپ تو محسن ہے اور شاہد کا باپ ساجد ہے، لیکن ماں دونوں کی ایک ہے طیبہ.
اب اس کے بعد آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو ساجد تھا، ساجد نے ایک نکاح کیا زینب سے، ساجد اور زینب سے ایک لڑکا ہوا عمران۔ اب عمران اور شاہد یہ دونوں اخیافی بھائی ہیں، کیونکہ دیکھیں شاہد اور عمران دونوں کا باپ ایک ہے ساجد، لیکن ماں دونوں کی الگ الگ ہے۔ اب عمران کے لیے اپنے اخیافی بھائی شاہد کی اخیافی بہن سمیہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وذالک، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اخ من الاب، اخیافی بھائی، اذا کان لہو، جب کہ اس کے لیے بہن ہو ماں سے، جیسا کہ اس مثال میں شاہد جو کہ عمران کا اخیافی بھائی ہے اور اس کے لیے ایک بہن ہے سمیہ ماں کی جانب سے، طیبہ کی جانب سے، تو جائز ہے باپ شریک بھائی کے لیے، یہ جو شاہد ہے، شاہد کا باپ شریک بھائی ہے عمران، اس کے لیے جائز ہے نکاح کرنا اس سے، کس سے؟ ماں شریک بہن سمیہ سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَ عَلَى صَدْيٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا، دو بچے جب ایک پستان پر جمع ہو جائیں تو جائز نہیں ہے ان دونوں کے لیے آپس میں نکاح کرنا۔ مثال اس کی کیا ہوگی؟ اسی کو سمجھ لیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ طیبہ اور محسن یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے مل کر سمیہ کا دودھ پیا ہے، سمیہ بن جائے گی ان دونوں کی رضائی ماں۔ اب طیبہ کی سگی ماں الگ ہے، محسن کی سگی ماں الگ ہے، لیکن طیبہ کا اور محسن کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں سمیہ کے ایک پستان پر جمع ہو چکے ہیں۔ تو یہ فرمایا دو بچے جب وہ جمع ہو جائیں ایک پستان پر، ایک پستان سے مطلب ایک ماں کا انہوں نے دودھ پیا ہو، تو جائز نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے مرضیہ، دودھ پینے والی بچی کے لیے کہ وہ دودھ پلانے والی عورت کی اولاد میں سے کسی ایک سے نکاح کرے، جیسا کہ یہ مثال ایسے ہوگی، محسن ہے نا، محسن اور طیبہ ان دونوں نے دودھ پیا سمیہ کا، تو سمیہ بنے گی رضائی ماں، سمیہ کا ایک بیٹا ہے شاہد، ایک بیٹا ہے عمران، سگا بیٹا۔ تو یہ جو طیبہ ہے، طیبہ کے لیے اپنی رضائی ماں کی سگی اولاد، سگے بیٹے شاہد اور عمران سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا جائز نہیں ہے مرضیہ دودھ پینے والی کے لیے کہ وہ اولاد میں سے، کس کی اولاد؟ اللتی ارضعت، جس نے دودھ پلایا ہو، جیسے کہ سمیہ نے دودھ پلایا، اس کی اولاد میں سے کسی ایک سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ آگے دیکھیں ولا یتزوج الصبی المرضع، اس کو مرضع پڑھنا ہے، دودھ پینے والا بچہ، یعنی جس کو رضاعت کروائی گئی ہو، دودھ پلایا گیا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے مرضعہ کے خامد کی بہن سے نکاح کرنا۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ محسن اور طیبہ انہوں نے دودھ پیا سمیہ کا، اب یہ دیکھیں محسن ہے، یہ رضائی بیٹا ہے سمیہ کا، تو محسن بنے گا صبی مرضع۔ اب اس میں آپ یہ سمجھے کہ جو سمیہ ہے اس کا خامد ہے شاہد، تو شاہد بنے گا اس محسن کے لیے رضائی باپ۔ اب آپ آگے یہ سمجھے کہ یہ جو شاہد ہے، شاہد کی ایک بہن ہے زینب، سگی بہن، تو یہ جو محسن ہے یہ زینب سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو زینب ہے اس کے رضائی باپ کی بہن ہے، تو گویا کہ زینب محسن کے لیے رضائی پھوپھی بن جائے گی۔ تو یہ فرمایا جائز نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتا صبی مرضع، مرضعہ پڑھنا ہے اس کو، مرضعہ دودھ پلانے والی کے خاوند، جیسا کہ سمیہ رضائی ماں تھی، اس کا خاوند شاہد جو کہ محسن صبی مرضع کا بنے گا رضائی باپ، اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ، اس لیے کہ وہ زینب عمتہ اس محسن کی پھپھی ہے، من الرضائی رضاعت سے، تو رضائی پھپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 37واں باب ہے کتاب الرضاع، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ باقرہ کا دودھ پلانا کیسا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِذَا أُحْلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فأوجر به الصبي تعلق به التحريم وإذا اختلط لبن المرأة بلبن الشاة ولبن المرأة هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم وإذا اختلط لبن امرأتين يتعلق التحريم بأكثرهما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى تعلق بهما التحريم وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيا يتعلق به التحريم۔ ترجمہ دیکھ لیں،
اور جب کھانے کے ساتھ دودھ مل جائے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی اگرچہ دودھ غالب ہو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت متعلق ہو جائے گی، اور جب دودھ مل جائے دوا کے ساتھ اور دودھ غالب ہے تو حرمت متعلق ہو جائے گی۔ اور جب عورت سے اس کی موت کے بعد دودھ نکالا گیا اور بچے کے حلق میں ڈالا گیا تو اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی۔ اور جب عورت کا دودھ مل جائے بکری کے دودھ سے اور عورت کا دودھ وہ غالب ہو تو حرمت متعلق ہوگی، اور اگر بکری کا دودھ غالب ہے تو حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ اور جب دو عورتوں کا دودھ مل جائے تو حرمت متعلق ہوگی اس میں سے اکثر کے ساتھ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے دودھ سے حرمت متعلق ہو جائے گی، اور اگر باقرہ کا دودھ اتر آیا اور اس نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اس سے بھی حرمت متعلق ہو جائے گی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دودھ کھانے کے ساتھ مل گیا، تو اب ایسا کھانا اگر بچہ کھا لیتا ہے تو کیا اسے رضاعی رشتے حرام ہوں گے یا رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے؟ تو دیکھیں اصول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو اس کھانے کو پکایا گیا ہے آگ پر تب تو بالاتفاق اسے حرمت متعلق نہیں ہوگی، اور اگر اس کھانے کو آگ پر نہیں پکایا گیا ہے، ویسے دودھ کسی کھانے والی چیز کے اندر مل گیا ہے، مکس ہو گیا ہے اور وہ کھانا کسی بچے نے کھا لیا، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بھی حرمت متعلق نہیں ہوگی، اگر بچہ یہ والا کھانا کھا لیتا ہے تو رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر دودھ غالب تھا اور کھانا مغلوب تھا تب تو حرمت متعلق ہو جائے گی، رضاعی رشتے حرام ہو جائیں گے، اور اگر دودھ مغلوب تھا کھانا غالب تھا تو پھر رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں کے اندر ہی رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے۔ تو یہ بتایا وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ، اور جب دودھ کھانے کے ساتھ مل جائے تو حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ حرمت متعلق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے رضاعی رشتے حرام ہونا یا نہ ہونا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا، اگرچہ دودھ غالب ہی کیوں نہ ہو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت متعلق ہو جائے گی، کب؟ جب دودھ غالب ہو تو پھر رضاعی رشتے حرام ہوں گے، اگر دودھ کو مغلوب ہے تو پھر رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور اگر دودھ دوا کے ساتھ مل گیا، پھر ایسی دوا بچے کو پلائی گئی ہے، پھر اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ غالب کیا چیز ہے۔ اگر تو دودھ غالب اور دوا مغلوب ہے تو پھر اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی، رضاعی رشتے حرام ہو جائیں گے، اور اگر دوا غالب دودھ مغلوب ہے تو پھر اس صورت کے اندر حرمت متعلق نہیں ہوگی، رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا اخْتَلَطَ، جب مل جائے دودھ دوا کے ساتھ، وَاللَّبَنُ غَالِبٌ، اور حال یہ ہے کہ دودھ غالب ہے، تو پھر اس سے تحریم یعنی حرمت متعلق ہوگی، رضاعی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، عورت مر گئی تھی، مرنے کے بعد اس کے پستان سے دودھ نکالا گیا، اور دودھ نکالنے کے بعد بچے کے حلق کے اندر وہ دودھ ڈال دیا گیا، تو آیا اس صورت میں حرمت متعلق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رضاعی رشتے حرام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ رضاعی رشتے حرام ہو جائیں گے، حرمت متعلق ہو جائے گی۔ اب عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب دودھ نکالا گیا عورت سے بعد موتیہا، اس کے مرنے کے بعد، یہ جو ضمیر ہے نا، ہا ضمیر، یہ لوٹ رہی ہے مرا کی طرف، فاوجرا، اور ٹپکایا گیا حلق میں، بھی اس دودھ کو، یہ جو ہی ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہی ہے اس لبن کی طرف، سبھی بچے کے گلے میں وہ دودھ ٹپکائے گا، تعلق بھی تحریم، تو اس سے بھی حرمت متعلق ہو جائے گی، یعنی رضاعی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، عورت کے دودھ کو بکری کے دودھ میں ملا کر پھر بچے کو دودھ پلایا گیا، تو اب اس صورت کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھا جائے گا غالب کیا ہے اور مغلوب کیا ہے۔ اگر تو بکری کا دودھ غالب تھا، بچے نے وہ والا دودھ پی لیا، تو پھر اس صورت کے اندر رضاعت ثابت نہیں ہوگی، رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے۔ اور اگر عورت کا دودھ غالب تھا، بکری کا دودھ مغلوب تھا، تو پھر اس صورت کے اندر رضاعت ثابت ہو جائے گی اور رضاعی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ یہ فرما رہے وَإِذَا اخْتَلَطَ، جب مل جائے عورت کا دودھ بِلَبَنِ شَاةٍ، بکری کے دودھ سے، وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ، اور عورت کا دودھ وہ غالب ہے، تو پھر اس سے حرمت متعلق ہوگی۔ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ، اگر بکری کا دودھ غالب ہے تو پھر اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، مسئلہ یہ تھا کہ دو عورتوں کا دودھ تھا وہ مل گیا، دو عورتوں کا دودھ نکالا گیا اور ملا کر کسی بچے کو پلا دیا گیا۔ اب اس صورت کے اندر جو رضاعی رشتے ہیں وہ کس عورت سے حرام ہوں گے؟ تو اس میں حضرت مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دو عورتوں میں سے جس عورت کا دودھ غالب تھا، رضاعت اس عورت سے ثابت ہوگی، جس عورت کا دودھ مغلوب تھا اس عورت سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، رضاعی رشتے بھی غالب والی عورت سے حرام ہوں گے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں عورتوں سے ہی رضاعت ثابت ہو جائے گی اور دونوں عورتوں سے ہی رضاعی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ تو حرمت کا تعلق امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غالب دودھ والی عورت کے ساتھ ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں عورتوں کے ساتھ ہے۔ اور فتویٰ جو ہے جس قول کو ترجیح دی گئی ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔
دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب مل جائے لبن امراتین دو عورتوں کا دودھ، یہ تعلق التحریم حرمت متعلق ہوگی باکثرہما ان دونوں میں سے اکثر کے ساتھ، یہ لوٹ رہی امراتین کی طرف، ان دو عورتوں میں سے جس کا دودھ زیادہ ہوگا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت اس کے ساتھ متعلق ہوگی، وہ رضاعی رشتے حرام ہوں گے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلق بہما التحریم دونوں کے دودھ کے ساتھ ہی حرمت متعلق ہوگی، دونوں سے ہی رضاعی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ، مسئلہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باقرہ کا دودھ نہیں اترتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بیماری تھی یا کوئی اور مسئلہ بنا، باقرہ کے پستان میں دودھ اتر آیا اور اس نے بچے کو پلا دیا، تو پھر اس دودھ پلانے سے بھی حرمت متعلق ہو جائے گی۔ یہ فرما رہے ہیں جب باقرہ کا دودھ اتر آیا اور اس نے کسی بچے کو پلا دیا تو پھر اس سے بھی حرمت متعلق ہو جائے گی، رضاعی رشتے اس سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 37واں باب ہے کتاب الرضاع، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مرد کا دودھ اتر آئے تو کیا حکم ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيًّانِ مِنْ لَبَنِ شَاةٍ فَلَا رِضَاعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ حُرِمَتَا عَلَى الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَلَا تُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب مرد کا دودھ اتر آیا اور اس نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، اور جب دو بچوں نے بکری کے دودھ پی لیا اکٹھے تو ان دونوں میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور جب مرد نے نکاح کیا ایک چھوٹی بچی سے اور ایک بڑی خاتون سے، بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلا دیا تو یہ دونوں خاوند پر حرام ہو جائیں گی، اور اگر اس نے بڑی سے دخول نہیں کیا تھا تو بڑی کو مہر نہیں ملے گا اور چھوٹی کو نصف مہر ملے گا، اور خاوند بڑی پر اس مہر کا رجوع کرے گا اگر اس نے جان بوجھ کر فساد سے پلایا ہو، اور اگر اس نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو تو اس عورت پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اور رضاعت میں اکیلے عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، سوائے اس کے نہیں رضاعت ثابت ہوگی دو مردوں کی گواہی کے ساتھ یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر مرد کا دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچے کو دودھ پلا دے تو فرما رہے ہیں کہ اسے حرمت متعلق نہیں ہوگی، رضاعی رشتے حرام نہیں ہوں گے، کیونکہ جو مرد کے پستان میں دودھ اترا ہے حقیقت میں یہ دودھ نہیں ہے، دودھ صرف اسی کا اتر سکتا ہے جس سے ولادت کا تصور کیا جا سکتا ہو، اور مرد سے ولادت متصور نہیں ہے، تو لہذا یہ چونکہ حقیقت کے اندر دودھ ہی نہیں ہے لہذا اس سے رضاعی رشتے بھی حرام نہیں ہوں گے۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ، اگر مرد کا دودھ اتر ہے اور اس نے اس دودھ کو کسی بچے کو پلا دیا تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، اگر دو بچوں نے مل کر ایک بکری کا دودھ پی لیا تو یہ دو بچے آیا آپس میں رضاعی بھائی بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا اور رضاعی رشتے بھی حرام نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو رضاعت ہے یہ انسانی اعضاء کی جزئیت سے ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ انسانی اعضاء کا جز نہیں ہے بلکہ یہ حیوان کا دودھ ہے۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا شَرِبَ، جب پی لیا دو بچوں نے مِن لَبَنِ شَاةٍ بکری کے دودھ سے فَلَا رَضَاعَ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً، مثال دیکھ لیں اس کی۔ مثال ہے خالد نے نکاح کیا زینب سے، اور خالد اور زینب سے ایک بیٹا پیدا ہوا ماجد۔ جب بچہ ہوا تو زینب کا دودھ اتر آیا۔ خالد نے پھر ایک اور چھوٹی بچی سے بھی نکاح کیا، ہندا سے بھی۔ اب ہوا یہ کہ جو زینب کا دودھ اترا تھا زینب نے یہ دودھ پلا دیا ہندا کو، جو کہ بیوی ہے خالد کی، چھوٹی بچی ہے۔ اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں حضرت فرما رہے ہیں کہ خالد کے اوپر یہ دونوں ہی حرام ہو جائیں گی۔ کیوں حرام ہو جائیں گی؟ وہ اس لیے حرام ہو جائیں گی کہ دیکھیں یہ جو ہندا ہے یہ ہندا بن جائے گی خالد کی رضاعی بیٹی، اور جس طریقے سے نسبی بیٹی اور نسبی بیٹی کی ماں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، بالکل ایسے ہی رضاعی بیٹی اور رضاعی بیٹی کی ماں کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، لہذا یہ دونوں کی دونوں عورتیں فارغ ہو جائیں گی۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ، جب نکاح کیا آدمی نے چھوٹی بچی سے اور بڑی خاتون سے، جو بڑی خاتون تھی یہ ارزات کا فاعل ہے، اس نے چھوٹی بچی کو دودھ پلا دیا، حُرِمَتَا عَلَى الزَّوْجِ، تو یہ دونوں کی دونوں خاوند پر حرام ہو جائیں گی۔ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ۔ اب اگلا مسئلہ، یہ دونوں تو اب حرام ہوگی، اب آیا ان دونوں میں سے کسی کو مہر دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر
خالد نے بڑی لڑکی زینب سے صحبت نہیں کی تھی تو پھر اس کو مہر نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں اصول تو یہ ہے نا کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے تو نصف مہر ملتا ہے، لیکن اس صورت میں یہ جو زینب ہے اس کو نصف مہر بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر جو تفریق آ رہی ہے اس تفریق کا سبب خالد نہیں ہے بلکہ اس تفریق کا سبب یہ خود ہے، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے جدائی لازم ہو رہی ہے، لہذا اس کو نصف مہر بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ جو ہندہ ہے اگر ہندہ سے دخول نہیں ہوا تھا تو لہذا اس کو نصف مہر ملے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ، اگر تو بڑی سے دخول نہیں کیا تھا آدمی نے، فلا مہر لہا، تو بڑی کو مہر نہیں ملے گا، وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، اور چھوٹی کو نصف مہر مل جائے گا کیونکہ ہم بستری تو نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ طلاق تفریق ہو چکی ہے اور اس میں اس عورت کا یعنی اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا یہ نصف مہر کی حقدار ہوگی۔ اور یہ جو نصف مہر دے گا خاوند یعنی خالد جو دے گا ہندہ کو نصف مہر، یہ جو نصف مہر ہے اگر تو زینب نے جان بوجھ کر فساد کی نیت سے دودھ پلایا تھا کہ یہ اس کے نکاح سے نکل جائے میں بھی فارغ ہو جاؤں، تو پھر اس سے رجوع کرے گا اس زینب سے کیونکہ قصور اس کا ہے۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر اس کو دودھ نہیں پلایا تھا فساد کی نیت سے بلکہ کوئی مجبوری تھی، مثال کے طور پہ یہ مر رہی تھی بھوک سے اور اس وقت پاس کچھ اور بھی نہیں تھا تو اس کو مجبوراً دودھ پلانا پڑا، یا اس طریقے سے اس نے اندھیرے کے اندر دودھ پلا دیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ تو میری سوکن ہے، اگر ایسی صورت میں دودھ پلایا ہے جس میں اس نے فساد کی نیت نہیں کی تھی تو پھر یہ جو خالد ہے جو اس نے ہندہ کو نصف مہر دیا ہے اس نصف مہر کا رجوع زینب سے نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وَيَرْجُو بِهِ الزَّوْجُ، یہ زوج جو ہے نا یہ یرجو کا فاعل بنے گا، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے نصف مہر کی طرف۔ خامن جو ہے نصف مہر کا رجوع کرے گا بڑی سے انکان تعمدت، اگر اس نے جان بوجھ کر دودھ پلایا ہو فساد کی نیت سے، وَإِن لَمْ تَتَعَمَّدْ، اگر اس نے جان بوجھ کر دودھ نہیں پلایا ہے فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، تو جو بڑی ہے اس کے اوپر یعنی زینب کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ دیکھیں، مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ رضاعت میں اکیلی عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال اس کی یہ ہے جیسا کہ ماجد اور ساجدہ ان دونوں کا نکاح ہونے لگا، جب ان دونوں کا نکاح ہونے لگا تو وہاں پر تین عورتیں آ گئیں، تین عورتیں آ کر کہتی کہ دیکھیں یہ جو ساجدہ ہے، ساجدہ نے ماجد کی والدہ ہندہ کا دودھ پیا ہے۔ ظاہر ہے اگر ساجد نے ہندہ کا دودھ پیا ہے تو ہندہ کے بیٹے ماجد سے ساجدہ کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، تو ان کے آنے کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں رضاعت کے بارے میں اگر اکیلی عورتیں گواہی دیں گی تو یہ گواہی رد ہے، یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ گواہی کس کی قبول کی جائے گی؟ گواہی یہ ہے تو یا تو گواہی دینے والے دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں کہ فلانی نے فلاں کا دودھ پیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تو گواہی قبول ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو لہذا اسی اصول اور ضابطے کے تحت دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لازم اور ضروری ہے۔ اکیلی اگر دو عورتیں یا زیادہ عورتیں گواہی دیتی ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور ان کا نکاح بھی جائز اور درست ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی جو کتاب الرضا ہے یہ یہاں تک مکمل ہو گیا ہے۔